میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، یادگار زمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لائق صد احترام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، مدرسے کے انتہائی محترم اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، میرے اپنے بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ ہمارا اجلاس اصل تو ہے مدرسے کا سالانہ اجلاس، لیکن اسی مناسبت سے اہل علم کو مدعو کر کے یہاں ایک کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے اجتماع کو غنیمت جانتے ہوئے ان کی دنیا اور ان کے آخرت کی بھلائی کے لیے خوش پیغام دینے کی کوشش کی جائے، ان کی رہنمائی کے سلسلے میں کچھ باتیں کتاب و سنت کے روشنی میں ان کے سامنے رکھی جائیں۔ اسی پس منظر میں مجھ سے کہا گیا ہے کہ موجودہ حالات یا حالات حاضرہ میں مسلمانوں کا کردار اس عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ وقت مختصر ہے، باتیں بہت ساری ہیں، اس لیے میں اپنی گفتگو زیادہ تفصیل میں گئے بغیر نکات کی شکل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بھائیوں، ایک وقت تھا کہ قوم و ملت کے مسائل پر جب بات ہوتی تو پڑھا لکھا طبقہ اس پہ غور و فکر کیا کرتا تھا۔ قوم کے سنجیدہ لوگ فکر مند ہوا کرتے تھے، قوم کے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کی فکر یا ان کے اپنے دل و دماغ اس میں کھپا کرتے تھے۔ ایک عام مسلمان، ایک عام انسان، خواتین، نوجوان عام طور پر ان افکار سے آزاد تھے، ان کے دل و دماغ پر ایسا کوئی بوجھ نہیں تھا، ان کے سامنے ایسی کوئی فکر مندی نہیں تھی، ان کو تو بس اپنی اپنی زندگی کے جو معمولات ہیں انہی میں مشغول رہنے کا موقع میسر تھا۔ لیکن آپ یہ بات اس وقت بخوبی جانتے ہیں کہ ملک کے اندر جس قدر تیزی سے بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ایک بعد دیگرے جس قسم کے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں، جس قسم کے مدعے اچھالے جا رہے ہیں، آپ اگر پچھلے 5 سال یا 10 سال کے اندر دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے۔ بڑے بڑے فیصلے اگر اس ملک کے اندر ہوئے ہیں تو وہ فیصلے مسلمانوں سے متعلق ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ اگر بڑے بڑے حادثات کا تذکرہ دیکھنا چاہیں گے تو ان بڑے حادثات کا تعلق مسلمانوں سے آپ کو نظر آئے گا۔ ان حالات نے اور یہ بدلتی صورتحال نے، گزرتے ماہ و سال نے لوگوں کے سامنے، حتیٰ کہ عالم تو عالم ہے، غیر عالم طبقہ،
پڑھے لکھے لوگ تو دور کی بات ہے، قوم کا عام انسان، مرد تو مرد ہیں، مسلم سماج کی وہ خواتین جو گھریلو خواتین سمجھی جاتی ہیں، ان لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچا دیا ہے کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کے سامنے حالات مخدوش ہوتے جا رہے ہیں، یا مسلمانوں کے سامنے واقعتاً بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں، واقعتاً مسلمانوں کے سامنے ایسے مسائل ہیں جن پر مسلمانوں کو وقت رہتے ہوئے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے اس وقت کہ اس وقت مسلمان جس رخ پر جا رہے ہیں، ملک کے اندر حالات مسلمانوں کے سلسلے میں جس رخ پر جا رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ مسلمانوں کی فکر یہاں کے سیکولر یا یہاں کے عام انسان کو زیادہ ہے، مسلمان خود اپنی طرف سے غافل نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، بات کیا واقعتاً ایسی ہی ہے؟ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ بات ایسی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو فکر نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ایک عام مسلمان بہت زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن ایک عام نوجوان چاہے وہ اپنی دکان سے روزی روٹی کما کر اپنے گھر میں روزی روٹی کھلا کر سکون کے سانس جینے والا مسلمان رہا ہو، اس کے دل و دماغ میں بھی خدشات ہیں، الگ الگ قسم کی پریشانیاں ہیں، الگ الگ قسم کے خطرات کا احساس ہیں۔ بہت سارے خطرات واقعتاً حقیقی ہیں، تو بعض خطرات ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو محض ڈر کی پیداوار ہیں، حالات کا رد عمل ہیں، چاہے جو کچھ بھی ہو۔ لیکن اس وقت جن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں، یہ حالات ایک عام مسلمان کی نظر سے مخفی نہیں ہیں۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کی طرف سے جو رد عمل سامنے آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ عام طور پر ہم مسلمانوں کی طرف سے ان حالات کا سامنا کرنے کے سلسلے میں جو باتیں دیکھنے کو، پڑھنے کو، سننے کو مل رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ اور کیا ان باتوں میں ہمارے اور آپ کے مسائل کا حل ہے؟ کیا ہم اور آپ واقعتاً ان مسائل کے ذریعے، ان اقدامات کے ذریعے اپنے حالات کو سدھارنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یا پھر ہم اور آپ کو اپنے حالات کا صحیح تجزیہ کر کے کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں صحیح رہنمائی لے کر صحیح جانب قدم بڑھانے کی ضرورت ہے؟ یہی ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر مجھے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا۔ ظاہر بات ہے، بات قوم کی ہو، قوم کے مستقبل کی ہو، ملکی پیمانے کی ہو، اور اس قدر زیادہ کہ جس کے خلاف سالہ سال سے ایک قسم کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہو، اس حوالے سے ایک آدمی گفتگو کرے گا، اور مجھ جیسا آدمی خاص طور پہ گفتگو کرے گا، اور دنیا کی نظر میں جسے عالم مولوی کہا جاتا ہے وہ گفتگو کرے گا، تو ظاہر بات ہے وہ ساری باتوں کو سمیٹ نہیں سکتا۔ اور میں اسی اعتراف کے ساتھ اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں کہ میں آج آپ کے سامنے یہ نہیں کہوں گا کہ سارے مسائل کا حل آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کم از کم ہم اندھیروں کی شکایت کرنے کے بجائے اپنے حصے کا چراغ تو جلا ہی سکتے ہیں۔ ہم دوسروں کی شکایت میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنی محنت تو کر سکتے ہیں۔ ہم نقصان پہ بلبلانے سے زیادہ اپنے فائدے کے لیے عملی اقدام تو کر سکتے ہیں۔ اسی اقدام کی دعوت لے کر، اسی اقدام کا پیغام لے کر آج آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، حالات بدلتے گئے، بہت کچھ ہوا، خاص طور پر NRC اور CAA کا جو موقع آیا وہ اس کے پہلے، اس کے بعد بابری مسجد کا فیصلہ آیا، یا اس کے بعد جو حالات ہوئے، اس سے پہلے موب لنچنگ کے معاملات آئے، مسلسل یکے بعد دیگرے جو حالات مسلمانوں کے ہوتے گئے، اس کے رد عمل میں بعض مسلمانوں نے یہ کہا، جو پڑھے لکھے اور جن لوگوں کے پاس اسباب ہیں ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم اس ملک کو چھوڑ کر کسی اور ملک ہجرت کر جائیں گے۔ یہ کہا ہمارے بعض مسلمانوں نے، ہم کسی اور ملک چلے جائیں گے، جا کر وہاں امن و عافیت کے ساتھ رہیں گے، کوئی ایسا ملک جو ہمیں ہماری اسلامی شناخت اور پہچان کی بنیاد پر نہ ستائے، ہمیں مسلمان ہونے پہ مجرم نہ سمجھا جائے، ہماری اسلام پر کسی قسم کا شبہ نہ کیا جائے، ہمیں مسلمان کی حیثیت سے باعزت اور باوقار زندگی جینے کا موقع دیا جائے، جہاں ملے گا ہم وہاں چلے جائیں گے۔ یہ کچھ لوگوں نے کہا۔ یہ کون ہیں؟ یہ اچھے پڑھے لکھے لوگ جن کو ملکوں سے دوسرے ملک منتقل ہونے کے راستے بھی پتہ ہیں، وہ صلاحیتیں بھی ہیں کہ جن صلاحیتوں کی وجہ سے دوسرے ملکوں میں ان کا استقبال بھی ہوگا، دوسرے ملک انہیں قبول بھی کریں گے۔ یہ بھی کچھ لوگوں نے کہا۔ یہ کچھ مسلمانوں کا رد عمل۔
کچھ مسلمانوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم اسی ملک کے پیدا یہیں سے ہوئے اور یہیں سے ہیں، ہماری مٹی یہیں کی ہے، یہی کی مٹی میں ملے گی، دین مذہب ہماری اپنی مرضی سے ہم نے قبول کیا ہے، لیکن ہماری مٹی، ہمارا وجود، ہمارا سب کچھ اسی ملک کا ہے، بلکہ ہم بسا اوقات ان لوگوں سے زیادہ اس ملک کے اپنے ہیں، تو ہم اسی ملک میں رہیں گے، اور ملک میں رہیں گے تو کیسے رہیں گے؟ کچھ لوگوں نے وہ جو مخالفین کی انتہا پسند تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں کی نقالی کرنے کی بات کی، جس طرح انہوں نے دہشت پسندانہ تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، ان کا مقابلہ تنظیمی سطح پہ کر کر ہم اس ملک کے اندر اپنے حقوق کی حفاظت کریں گے، اس انداز سے بھی کچھ لوگوں نے اقدام کرنے کی بات کی۔ نمبر 3، کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ اس ملک میں ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے جواب میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف پریشانی ہے۔ ان کو پتہ نہیں آئندہ کیا کرنا ہے، ان کو پتہ نہیں کہ آئندہ ہم اپنے حالات کو کیسے سدھاریں گے، لیکن انہیں احساس ضرور ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی مثال اس آدمی کی ہے کہ راستے چل رہا ہے، اندھیری رات میں اچانک لائٹ چلی جائے، کرنٹ چلا جائے تو آدمی ٹھٹک کر ٹہر جاتا ہے، نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، وہ ابھی اندھیرے میں دیکھنے کے قابل نہیں ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ابھی راستہ آگے سجھائی نہیں دے رہا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، یہ سجھائی نہیں دے رہا۔ جس طرح اچانک اندھیرے میں کھڑا ہوا انسان، اچانک روشنی سے اندھیرے میں آیا ہوا انسان جب تک آنکھیں دیکھنے کے قابل نہ ہو جائے، اندھیرے میں بھی تھوڑی تھوڑی چیزوں کو پہچاننے کے قابل نہ ہو جائے، تب تک وہ آدمی قدم نہیں بڑھاتا۔ بالکل اسی طرح ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اسی انداز سے رکی ہوئی ہے، انہیں معلوم نہیں آئندہ کیا کرنا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں، میں آپ کو بتاؤں، قوم جب زوال پذیر ہوتی ہے نا، تو زوال کے دور میں قوموں میں کچھ بیماریاں جنم لیتی۔ کوئی بھی قوم جب زوال پذیر ہوتی ہے، زوال کے زمانے میں کچھ قوم میں بیماریاں کچھ پیدا ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک بیماری ہے جسے انگریزی میں بلیم گیم کہتے ہیں، کہ اپنی ناکامی کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے۔ قوم کا ایک طبقہ وہ ہے جو اب اس فکر میں لگا ہوا ہے ہماری ناکامی کے ذمہ دار علماء ہیں، ہماری ناکامی کے ذمہ دار فلاں ہیں، ہماری ناکامی کے ذمہ دار مدارس ہیں، ہماری ناکامی کے ذمہ دار فلاں ہیں۔ اگر ہم نے 10 سال پہلے 100 سال پہلے یہ کر لیا ہوتا تو بہت کچھ ہوتا، اگر ہم نے فلاں کر لیا ہوتا تو کچھ ہوتا۔ آئندہ کرنا کیا ہے اس پہ بات نہیں، لیکن ہوا کون؟ ہم آج اگر نقصان میں ہیں تو یہ سمجھ رہا ہے ایک طبقہ کہ ہم صرف یہ کہہ کر کہ فلاں کی وجہ سے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، یہ دور زوال کی بڑی خطرناک بیماری ہے، یہ دور زوال کا بڑا خطرناک ظاہرہ ہے کہ آدمی صورتحال کو پہنچنے کے بعد جب دشمن کا کچھ برا نہیں کر سکتا، اپنا کچھ بھلا نہیں کر سکتا، تو خود اپنا برا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ یہ اسی ذہن، اسی نفسیت کے مارے لوگ ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا پہ دسیوں ملیں گے، آپ فیس بک پہ دیکھیں، یوٹیوب پر دیکھیں، آپ واٹس ایپ پر دیکھیں، آپ تحریر دیکھیں، آپ تقریریں دیکھیں، کتنے ایسے ملیں گے جو یہ بتائیں گے کہ کون ہمارے ان حالات کا ذمہ دار ہے، لیکن یہ نہیں بولیں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے جس سے ہم ان حالات سے نکل سکیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ سارے حالات، یہ ساری باتیں، ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کے مستقبل کو بہتر کرنے کی ضمانت نہیں ہے۔ قرآن و سنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی وہ کتاب، وہ شریعت، وہ دین ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے حالات اور مسلمانوں کے مسائل، مسلمانوں کے مصائب، مسلمانوں کی مشکلات، مسلمانوں کے بدلتے روز و شب، مسلمانوں کے آتے جاتے حالات، ان تمام میں رہنمائی کا پورا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ آج ہمارا بنیادی مسئلہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ آج ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے۔ دیکھو، قرآن و سنت ہمیں بتاتے ہیں کہ جب کبھی آپ کو مشکل پیش آئے، آپ اپنے رب کی طرف لوٹیں، اپنے رب کی کتاب کی طرف لوٹیں، آپ پڑھیں اس کتاب کو، آپ دیکھیں اس نبی کی سنت کو، یہ آپ کی رہنمائی کرے گی۔ آج ہم میں کے بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنے کے لیے جو اقدامات طے کرتے ہیں اور جو عملی اقدام کرتے ہیں، وہ بھی
حالات کے رد عمل میں کرتے ہیں، ریاکشن میں کرتے ہیں۔ حالات جس رخ پہ جا رہے ہیں ہم اس کا ریاکشن دیں گے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، جو قوم کسی بھی مقابلے میں صرف ریاکشن اور جواب اور رد عمل میں رہتی ہے نا، وہ کبھی فتح یاب نہیں ہوا کرتی۔ آپ زیادہ سے زیادہ اگر کامیاب ہو گئے تو کیا ہوں گے پتہ ہے؟ جو آپ پر اقدام ہو رہا ہے آپ اس کا توڑ کر لے جائیں گے اگر کامیاب ہوئے تو۔ آپ اگر ریاکشن میں ساری چیزیں، آپ کی پالیسیاں، آپ کی سوچ، آپ کا انداز، آپ کے سارے معاملات رد عمل کے ہیں، آپ ریاکشن میں سب کچھ طے کرتے ہیں تو ریاکشن ایکشن کے تابع رہے گا۔ اور اگر آپ کچھ کر لے گئے تو کیا کریں گے پتہ ہے آپ کو؟ زیادہ سے زیادہ کسی ایکشن کا توڑ آپ کر لے جائیں گے، اس سے زیادہ کوئی تیر نہیں مار سکیں گے۔ اسلامی شریعت آپ کو بتاتی کیا ہے؟ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ حالات کے مارے ضرور ہیں، لیکن آپ کی رہنمائی صرف حالات نہیں کریں گے۔ آپ صرف حالات سے صرف سبق نہیں لیں گے، آپ حالات سے سبق لیں لیکن رہنمائی کتاب و سنت سے لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے لیں۔ اور جب حالات کا صحیح تجزیہ کریں گے اور آپ کتاب و سنت کی تعلیمات سے سبق لیں گے تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ آپ پورا نہ سدھار سکے تو بہت کچھ اپنے آپ کا سدھار لے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میں نے جیسے کہا عنوان بہت طویل ہے، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن میں صرف نکات کی شکل میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ان سے ابتدا کریں آپ، کم سے کم ان سے ابتدا کریں آپ، کہ اگر یہاں سے ابتدا ہوئی تو جس سفر کا آغاز بخیر ہوگا اللہ کی توفیق سے انجام بھی بخیر ہوگا انشاءاللہ۔ آغاز اگر صحیح ہوگا، قدم صحیح رخ پر چلیں گے، منزل کی طرف آپ صحیح راستہ متعین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کی اپنی منزل آپ کو پکارے گی، آپ کی اپنی منزل آپ کو دعوت دے گی، آپ کو اپنی طرف بلائے گی۔ میں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں صرف کچھ بنیادی باتیں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بھائیوں، سب سے پہلی بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو ایک بات یہ بتاتی ہے کہ دیکھو، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، کسی پرائے کا، کسی ایرے کا، غیرے کا، کسی قوم کا، کسی تنظیم کا معاملہ بعد میں۔ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ایمان والے ہو کر بھی آپ کے حالات اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رکھے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے یہ بات قرآن میں صاف کر دی ہے۔ آپ اگر کل مطمئن تھے تو آج بھی مطمئن رہیں گے ضروری نہیں، اور آج اگر بے چین ہیں تو کل بھی بے چین رہیں گے یہ بھی ضروری نہیں۔ حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات قرآن کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ ہار اور جیت کے جو دن ہوتے ہیں، یہ جو جیت اور ہار ہے، کبھی کوئی غالب ہے کوئی مغلوب ہے، اور کل جو غالب تھا مغلوب ہوگا، جو مغلوب ہے وہ غالب ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں سنت ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس مسئلے کو صاف کر دیا، اور ایمان والوں کے بارے میں خاص طور پہ کہا أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کہ ایمان والوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لے آئے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے کہا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ نے پچھلی امتوں پر بھی یہ حالات لائے ہیں، پچھلے لوگوں پر بھی یہ حالات لائے ہیں کہ جب وہ ایمان والے ہوئے تو ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی بھٹی میں جلایا، تپایا، تپا کر سونا جس طرح کندن ہوتا ہے، ان کے ایمان کو، ان کے اپنے اسلام کو اور ان کی اپنی سچائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھوٹ سے پاک کر کے خالص بنایا ہے۔ بھائیوں، سب سے پہلا سبق جو آپ کو اور مجھ کو یاد رکھنا چاہیے وہ یہ کہ بدلتے حالات بدلتے رہیں گے، بدلتے حالات بدلتے رہیں گے۔ ان بدلتے حالات میں گھبرا جانا، پریشان ہو جانا، یہ سوچ لینا کہ زندگی کا اختتام ہے، یہ سوچ لینا کہ آئندہ راستہ بند ہے، آگے لکھا دی اینڈ ہے، یہ ساری باتیں اسلامی شریعت کی نظر میں ایک مومن کا شیوا نہیں، ایک مومن کی سوچ نہیں ہے۔ آپ کی میری زندگی میں مسائل آ سکتے ہیں لیکن میری اور آپ کی اس ایمانی زندگی کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، یہاں آزمائشیں آئیں گی، اور جب اللہ تعالیٰ کی سنت ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اس کے حل کی تدبیر بھی ہمارے لیے رکھی ہوئی۔ پہلی بات یاد رکھو،
نہ گھبراؤ، نہ پریشان ہو۔ اپنے آپ کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات مانو کہ اس دنیا میں ہماری آزمائش ہوئی ہوتی رہے گی، حالات بدل کر اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے گا۔ یہ پہلا آپ کو ضابطہ یاد رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے مسلمان یہ مان کر چلتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، ہمارے شامل حال رہنی چاہیے۔ اللہ نے یقیناً وعدہ کیا، اللہ نے یقیناً وعدہ کیا، لیکن یہ کہا ہے کہ آپ کی آزمائش ہوگی، آپ کی آزمائش ہوگی، اور جب کبھی آزمائش آئے تو آپ اپنے آپ کو یاد دلانا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور اس سنت پر کھرا اترنا، اس سنت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کامیاب رہنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری، یہ پہلا سبق ہے جو کتاب و سنت ہم اور آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں، حالات چاہے کتنے بھی برے ہو جائیں، اتنے برے بھی نہیں کہ آپ متزلزل ہو جائیں، اتنے برے بھی نہیں کہ آپ گھبرا جائیں، اتنے برے بھی نہیں کہ آپ کے قدم اکھڑ جائیں، اتنے برے بھی نہیں کہ آپ میدان چھوڑنے کی بات کریں، اتنے برے بھی نہیں کہ آپ کی قسمتوں کے فیصلے کوئی اور کرنے والا بن جائے۔ ایسے برے حالات بھی اللہ نے آپ پر نہیں مسلط کیے، اس لیے نہ گھبراؤ، یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو یہ دکھائی ہے کہ آپ اور یہ بات یقین رکھیں کہ ہر رات کے بعد صبح ہوگی، سورج ڈوبے گا تو سورج طلوع ہوگا، اندھیرے کے بعد اجالا لوٹ کر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، اللہ نے فرمایا بلا شبہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بلا شبہ مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ آپ امید کے سہارے نہیں، یقین کے سہارے جیو کہ یہ حالات بدل کر اللہ تعالیٰ اچھے حالات ضرور لائے گا۔ یہ یقین آپ کے اندر ہونا چاہیے، امید نہیں۔ لوگ کہتے ہیں دنیا امید پر قائم ہے، ایسے معاملات میں اسلامی شریعت ان مع العسر یسرا میں یہ بتاتی ہے کہ ایک آدمی کے ایمان کی گواہی یہ ہے کہ ہم یقین کے ساتھ جیتے ہیں کہ ہم رہے نہ رہے لیکن اس قوم کے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالات کو بہتر کرے گا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ہم نہیں رہیں گے، آپ نہیں رہیں گے، ہمارا دور گزر جائے گا، بہت زیادہ ہو، ورنہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ جنہوں نے مشکل وقت دیکھا ہے اللہ انہی کو اچھا وقت بھی دکھائے گا۔ یقین رکھ کر اس دنیا کے اندر زندگی گزارو، اسی یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے زندگی گزارو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت دکھائے گا جب ہمیں ان ساری باتوں کا غم افسوس نہیں رہے گا، وہ خوشی، وہ سکون، وہ اطمینان اللہ تعالیٰ ضرور نصیب کرے گا۔ اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی گزارا کرو۔ میرے بھائیو، یہ دوسرا اہم پیغام ہے جو ہم مسلمانوں کو یاد رکھنا ہے، ہم مسلمانوں کو جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات آج آپ کے سامنے میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو، مشکل حالات آتے ہیں تو مشکل حالات لوگوں کو بڑا بناتے ہیں، مضبوط بناتے ہیں۔ مشکل حالات آدمی کو بڑا بناتے ہیں، مضبوط بناتے ہیں، اور آپ اس بات کا یقین رکھو جس قدر امتحان مشکل ہوگا اللہ کا انعام بھی اس قدر زیادہ بڑا ہوگا۔ ایسے مشکل حالات میں ہمت مت ہارو، ایمان سے پیچھے مت ہٹو، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے راستے سے دور نہ لے جاؤ۔ میں آپ کو بتاؤں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو آج اس مسئلے کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت ملک کے اندر جو بات چل رہی وہ یہ نہیں کہ اس ملک سے مسلمان کو نکال باہر کیا جائے۔ ساری دنیا جانتی ہے 30 کروڑ مسلمان نکالنا کوئی کوئی آسان کام نہیں، اور دنیا میں ایسا بحران پیدا ہوگا کہ بڑے سے بڑے ملک کے بس کی بات نہیں کہ 30 کروڑ کو نکال دے، اور وہ چاہتے بھی نہیں۔ لیکن وہ چاہتے کیا ہے؟ میں بہت صاف لفظوں میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا، وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں مسلمان نہ رہے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ مسلمان رہے لیکن مسلمان نہ رہے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ اپنا دین چھوڑ دیں، وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ اپنا کلچر، اپنی پہچان چھوڑ دیں، وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ اپنی اسلامی شناخت اور پہچان چھوڑ دیں، وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس معاشرے میں ایسے ضم کر لیں کہ آپ کی الگ سے کوئی پہچان نہ ہو، یہاں ایک کلچر، ایک تہذیب کو نہ ملے۔
غلط بنیادوں پہ. میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہوں، اللہ کا فضل و کرم ہے، آج بھی اگر انصاف کے تقاضوں کی بنیاد پر اسلام کے اس ملک میں آنے کے بعد یہاں کی تہذیب، یہاں کا کلچر، یہاں کا سماج، یہاں کی تاریخ اور یہاں کے لوگوں کے جینے کا رنگ ڈھنگ، اس پر اسلام کی چھاپ کتنی پڑی، اگر کوئی دیانتداری سے مطالعہ کرے گا تو یہ مانے گا کہ اسلام کی آمد اس ملک پر اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اسلام کی آمد کو جنگجوؤں کی آمد کا نام دے کر یہ تاثر دیا کہ مسلمانوں نے یہاں تمہیں غلام بنایا ہے، اس لیے یہاں جب تک مسلمانوں کی شناخت باقی رہے گی یہ تمہاری اپنی غلامی کی گواہی ہوگی. اس لیے تمہیں کرنا کیا ہے، مسلمانوں کی پہچان مٹا دو، تمہارے دلوں کو ٹھنڈک مل جائے گی کہ تم نے اپنے غلامی کی یاد کو بھلا دیا. یہ غلط ہے، 100 بار غلط ہے، 1000 بار غلط ہے. یہ مسلمانوں کے تعلق سے تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اگر اس ملک کی تاریخ کوئی آدمی انصاف کے ساتھ پڑھے، اور آج یہ سچ ہے، میں نام گنا سکتا ہوں، ایسے دسیوں مؤرخین ہیں جن کی زندگیاں تاریخ پڑھنے پڑھانے میں نکل گئی، آج وہ مسلمانوں سے زیادہ بڑھ کر مسلمانوں کے بارے میں کیے جانے والے اس غلط پروپیگنڈے کا رد کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تاریخ کی سچائی بڑی کڑوی ہوتی ہے، لیکن یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے اگر آپ حقیقت پسند ہیں. سب یہ بتا رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں نے جو کیا ہے وہ مسلمانوں کا مجموعی طور پر اس ملک کی آبادی پر یہاں احسان ہے. میں بتانا کیا چاہ رہا تھا، میں بتا رہا ہوں کہ یہاں کے کچھ لوگوں کے ذہن کو مخصوص طبقے نے زہر آلود کیا، جس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہاں مسلمان رہے لیکن مسلمان بن کر نہ رہے، مسلمان کی طرح نظر نہ آئے، یہ سب اپنی شناخت بھلا دے، یہ اس ملک کے عام باشندوں کی طرح رہیں. اور میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس کا اثر بعض نادان اور بھولے مسلمانوں پہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے دین سے دستبردار ہو جانا چاہتے ہیں، وہ اپنا دین چھوڑ دینا چاہتے ہیں، وہ اپنے اسلامی احکام پہ عمل کرنا چھوڑ دینا چاہتے ہیں. یہ جو حجاب کا مسئلہ آیا یا پھر یہ کہ اور سارے مسائل آئے، ان سب کے پیچھے اصل میں وہی ذہن ہے کہ آپ اگر مسلمان بن کر رہیں گے آپ کا دائرہ یہاں تنگ رہے گا، آپ اپنی شناخت چھوڑ دیں گے، آپ کو سینے سے لگایا جائے گا. ایسے موقع پہ اگر مسلمان یہاں کمزور پڑتے ہیں، یہاں اپنے اسلام سے دستبردار ہوتے، بڑے گھاٹے کا سودا کرتے ہیں. اس لیے اسلام آپ کو کیا کہتا ہے، اور میں وہ نقطہ آپ کو بتاؤں جس کے لیے ساری تمہید میں نے باندھی. اسلام آپ کو بتاتا ہے ایسے مشکل حالات جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو یہ آپ کے لیے موقع ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے اور زیادہ مقرب بندے بن جائیں، اللہ کے اور زیادہ پسندیدہ بندے بن جائیں، اللہ کے اور زیادہ چہیتے بندے بن جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ہوتا ہے. سنن کی روایت ہے، صحابہ اکرام میں سے مختلف صحابہ، عتبہ ابن غزوان وغیرہ، تقریباً 8 صحابہ نے اس حدیث کو الگ الگ الفاظ کے ساتھ روایت کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا تمہارے بعد ایک دور وہ بھی آئے گا کہ جس کے روز و شب صبر ہی صبر کا پیغام دیں گے. ان من ورائکم ایام الصبر، حدیث رسول کے ان الفاظ کو یاد رکھنا. ایام الصبر، وہ دن آئیں گے جو صبر کے ایام ہوں گے، وہ زمانہ آئے گا جو صبر کا زمانہ ہوگا. اللہ کے نبی نے آگے فرمایا ان ایام میں اپنے دین پر عمل کرنے والے کی مثال اس آدمی جیسی ہوگی جس نے جلتے انگارے کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. ایسے مشکل ایام آئیں گے. بھائیو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دیں، دین سے دور ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، یہ بتایا کہ دیکھو ایسے مشکل حالات میں بھی تمہیں اپنے دین کو لازم پکڑے رہنا چاہیے کہ اس میں تمہاری دنیا کی اور تمہاری آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. اور ان 2 کامیابیوں کے مقابلے میں جو مشکلات آ رہی ہیں وہ چھوٹی ہیں، معمولی ہیں، حقیر ہیں، وہ اتنی اہم نہیں ہے کہ وہ تمہیں شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں، تمہاری ہمت توڑ دیں، تمہارا حوصلہ توڑ دیں. یہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان حالات سے تم ہار جاؤ. تم وہ چٹان ہو کہ سمندر کی موجیں آ کے جن سے ٹکرا کر ناکام جاتی ہیں.
سالہ سال سے ٹکراتی ہیں، سمندر کی لہریں آتی جاتی ہیں، صبح آتی ہیں، شام آتی ہیں، موسم کی طغیانیوں کے ساتھ بھی آتی ہیں، پرسکون موسم کے دوران بھی آتی ہیں، لیکن چٹان چٹان کی طرح کھڑی رہتی ہے۔ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ یہ حالات چاہے تمہیں کتنے برے لگیں، لیکن حقیقت میں یہ بہت معمولی آزمائش ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں جو دولت، جو ایمان، جو اسلام آپ کو اللہ نے دیا وہ اتنا عظیم ہے، اس میں تمہاری دنیا ہے، اس میں تمہاری آخرت ہے، تمہیں اس پہ جمے رہنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو ایام الصبر، صبر کے ایام ہوں گے، اگر کوئی آدمی ان دنوں دین پر ثابت قدمی اختیار کرے گا، ایک عمل کرے گا 50 لوگوں کے عمل کے برابر اجر عطا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ آپ نیکی ایک کریں گے، اللہ تعالیٰ 50 لوگوں کے نیکی کرنے کے برابر آپ کو اجر دے گا۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی یہ جو 50 کا نمبر آپ بتا رہے ہیں، کیا ان کے دور کے 50 لوگوں کے برابر نیکی ملے گی؟ یعنی وہ نیک کام کر رہا ہے ایک، اس جیسے 50 لوگوں کو جو اجر لکھا جاتا ہے وہ ایک آدمی کو دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اجر 50 منکم، صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تم میں سے 50 لوگوں کے برابر اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، خوشخبری ہے میرے اور آپ کے لیے، اللہ نہ کرے اسلام ہمیں ایک سبق سکھاتا ہے، ہم امن پسند ہیں اور اسلام ہمیں کہتا ہے وَصَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةِ، جب تک مجبور نہ کر دیے جاؤ عافیت طلب کرو، اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو۔ لیکن جب مشکل کا سامنا ہو جائے، حالات اگر سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں، اسلام آپ کو کہتا ہے قدم جما کے کھڑے ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو۔ اور اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایسے دنوں میں اپنے دین پر عمل کیا، آپ نے اپنے دین پر عمل کیا تو کیا ہوگا؟ اس عمل پر اگر کسی صحابی نے عمل کیا ہوگا تو جتنا اجر اللہ نے دیا ہے ویسے 50 صحابہ کے عمل کے برابر اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا ایسے دور میں عمل کرنے والا صحابہ سے زیادہ افضل ہو گیا؟ نہیں، ایک عمل اس صحابی کے اسی جیسے عمل کے 50 گنا اجر کا مستحق بنائے گا۔ لیکن مجموعی طور پر جو صحابہ کو مقام اور فضیلت حاصل ہے اس کے مقابلے میں اس آدمی کا درجہ بڑا نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ صرف ایک شرف صحبت، نبی کے ساتھی ہونے کا شرف ایسا ہے کہ ایک عام مومن، غیر صحابی مومن ساری زندگیوں کی نیکیاں لے کر بھی اس ایک شرف کی برابری نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں، خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی کی زبانی یہ بشارت دی کہ جمے رہو گے، ڈٹے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے خوشخبری ہوگی کہ 50 لوگوں کے اجر کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، اگلی بات آپ کے سامنے ایک اور کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، ہمارے مسائل سیاسی ہیں، ہاں سیاسی، قومی ہیں، ہاں قومی، ملی ہیں، ملی، لیکن ہمارے مسائل صرف قومی، ملی اور سیاسی ہی نہیں ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا ہمارا مسئلہ، ہمارے جو مسائل ملت کے ہیں یہ ہمارے دینی مسائل بھی ہیں۔ ہمارے حالات خراب صرف سیاست کے معاملے میں نہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں دین و ایمان کے معاملے میں دیکھیں، صحیح عقیدے والے آپ کو کتنے مل جائیں گے۔ آج آپ دیکھو بدعات ہمارے سماج کے اندر کتنی زیادہ ہیں۔ آج آپ دیکھو ہم ایک بڑی ہماری اور آپ کی عجیب صورتحال ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کو کہ ہم میں کے بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ نظر ہماری ہے، دیکھنے کا نظریہ کسی اور کا ہے۔ ہم وہ دیکھتے ہیں جو کوئی اور ہمیں دکھانا چاہتا ہے۔ لوگ ہمیں ہمارے سیاسی حالات دکھا دکھا کر یہ پڑھا رہے ہیں کہ تمہارا سیاسی مسئلہ ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن قرآن و سنت مجھ کو اور آپ کو بتاتے ہیں تمہارا سیاسی مسئلہ بھی تمہارا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تمہارا معاشی مسئلہ، فائنانشیل سسٹم جو تمہارا معاشی اعتبار سے جو پسماندگی ہے، تعلیم میں تمہاری پسماندگی، یہ سب اپنی جگہ پہ مسائل ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تمہارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا اپنا تعلق تمہارے اپنے رب کے ساتھ ٹوٹا ہوا ہے۔ تم اپنے رب سے ٹوٹے ہوئے ہو، تم اسباب سے جڑنے کی بات کرتے ہو، مسبب الاسباب کو بھولے ہوئے ہو۔
سیاست کے لیے جن دروازوں پہ دستک دے رہے ہو، تعلیم کے لیے جن اسباب کی بات کر رہے ہو، تم معاش کے لیے جن اسباب کی بات کر رہے ہو، دنیا میں بہتر تعلقات غیر مسلموں سے، پڑوسیوں سے تعلق کرنے کی بات، یہ سب کرو کہ اسلام یہ سب کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن اسلام بتاتا ہے یہ سب اسباب ہیں، صرف اسباب سے دنیا نہیں بدل جاتی۔ اسلام بتاتا ہے اسباب اختیار کرو، لیکن اسباب سے بڑھ کر مسبب الاسباب سے اپنا تعلق جوڑنے کی فکر کرو۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، میں بڑے واضح الفاظ میں بتانا چاہوں گا، ملک کے اندر سیاست میں، تعلیم میں، معاش میں، یا پھر یہ کہ مسلمانوں کے ملی، سماجی، اخلاقی ہر سطح پر کام کرنے والے ادارے، جماعتیں، تنظیمیں، گروہ، افراد، علماء، شخصیتیں، سب تک یہ پیغام بڑے واضح الفاظ میں جانا چاہیے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، مسبب الاسباب سے کٹ کر اسباب پہ بھروسہ کرو گے، اسباب دھوکہ دیں گے تمہیں، اور اگر مسبب الاسباب سے صحیح رشتہ جوڑنے میں کامیاب ہو گئے، بسا اوقات اسباب میسر نہ ہوں تو غیب سے وہ اسباب فراہم کر کے تمہیں کامیاب کرے گا۔ میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کر اپنی اس بات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاۃ الدنیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے الگ الگ انبیاء کے واقعات کا تذکرہ کیا، سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کے واقعے کو اللہ نے مکرر ذکر کیا، بار بار ذکر کیا۔ اہل علم نے لکھا کہ اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس امت مسلمہ کو اپنی عملی زندگی میں بہت سارے ایسے حالات دیکھنے پڑیں گے جو حالات بنی اسرائیل کے حالات سے مطابقت رکھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلے والے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہود و نصارہ کی بات کر رہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں یہود و نصارہ ہی کی بات کر رہا ہوں۔ تو اہل علم نے کہا جب ان کے نقش قدم پر چلو گے انہی کے جیسے حالات کا بھی اللہ تعالیٰ تمہیں سامنا کروائے گا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے حضرت موسیٰ کے واقعے کو مکرر پڑھایا، دہرایا ہے۔ تو سنو اس آیت میں سبق اللہ نے کیا دیا۔ اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ کو اللہ نے عبادت کے لیے طور پہ بلایا، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں بچڑا بنایا اور بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ اللہ نے کیا کیا؟ شرک کیا، شرک کیا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے جڑ گئے۔ شرک جب ان کی زندگیوں میں آیا تو اللہ نے کیا کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شرک سے ہوگا یہ کہ ہمیشہ کی جہنم، آخرت کی ناکامی ہوگی، یہ ہمارا سمجھنا سچ ہے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ شرک کا نقصان صرف آخرت میں ہوگا۔ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے شرک کی سزا اللہ آخرت میں بھی دیتا ہے، اور آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے جب بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تو اللہ نے کیا کہا؟ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَبِّهِمْ، ان ظالموں پر اللہ کا غضب اترے گا، ان ظالموں پر اللہ کا غضب اترے گا۔ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کی ذلت کی مار ان پہ پڑے گی۔ یہ یہودیوں کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا، اور اس کے بعد اللہ نے ہمارے اور آپ کے بارے میں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، جب کبھی کوئی ایسے جھوٹ کرے گا، اللہ کے حکم غیر اللہ کو دے گا، سنت کی جگہ بدعت کو دے گا، خیر کی جگہ شر کو دے گا، دین کی رہنمائی کے بجائے اپنے اپنے فلسفے لائے گا، جب کبھی کوئی اللہ سے ٹوٹے گا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اللہ نے کہا میرا دستور، میرا قاعدہ، میرا ضابطہ، میرا اصول یہی ہے کہ جیسے پچھلوں نے کیا اور بھگتا ویسے ہی تم کرو گے، تم بھی بھگتو گے۔ قرآن کی آیت نے صاف کیا کہ ہمارے دنیاوی مسائل کا سبب ہمارے دینی مسائل ہیں، ہماری سیاسی صورتحال، ذلت ہے، ہمارے سامنے پریشانیاں ہیں، اس کے پیچھے جہاں دنیاوی اسباب ہیں، اس لیے کہ دنیا دارالاسباب ہے، دنیا دارالاسباب ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن صرف اسباب نہیں، اسباب سے بڑھ کر مسبب الاسباب والے معاملے پہ توجہ دو۔ تمہاری توحید درست نہیں ہوگی، تمہاری زندگیوں سے بدعتیں نہیں نکلیں گی۔ امام شاطبی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا، امام شاطبی سارے مسالک کے لوگ تقریباً مانتے ہیں، امام شاطبی نے لکھا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بتایا ہے کہ بدعتیں جب تک رہیں گی غضب اور ذلت سب کا مقدر رہے گا، سب کا مقدر بنے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے۔ میرے بھائیوں، قوم و ملت کے لیے کام کرنے والے ہمارے اپنے یہ خیر خواہ جن کی نیتوں پہ شاید ہم شبہ نہ کر پائیں، لیکن ان کے طریقے کے سلسلے میں دو ٹوک کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے
کہ وہ اسباب سے زیادہ جڑے ہیں، مسبب الاسباب سے کم جڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے حالات کو سدھارنا چاہتے ہیں تو اسباب کے ساتھ، لیکن اسباب سے پہلے بھی، اسباب کے ساتھ بھی اور اسباب کے بعد بھی اول و آخر مسبب الاسباب سے اپنے معاملات کا جائزہ لو، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے جڑنے والے بن جاؤ۔ اور آخری دو باتیں 2 منٹ میں کہہ دوں۔ بھائیوں دیکھو، ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، ہماری قوم کا ایک بڑا غلط مزاج ہے، وہ کیا ہے؟ ہم ریاکشن میں جینے والی قوم ہمیشہ جو بھی طے کرتے رد عمل میں طے کرتے۔ دیکھو یاد رکھو، رد عمل میں ہونا کیا چاہیے؟ اگر کوئی مدعا اچھالا، حجاب کا مسئلہ اچھالا گیا ہے، قانون کے دائرے میں حجاب کے مسئلے کو جیسے ڈیل کرنا ہے ڈیل کیا جائے گا، لیکن اس مسئلے کو اس قدر نہ اچھالا جائے کہ جس کے نتیجے میں ان کو سیاسی غذا ملے۔ ایک اس کے بعد ابھی ہندو تہواروں میں مسلم لوگوں کو دکان نہ کھولنے کا ایک قانون پاس کیا گیا۔ قانون مطلب مقامی سطح پر جن لوگ انتظامیہ نے اس کی گنجائش نہیں دی۔ یاد رکھو، ان کا طریقہ ہی یہی ہے کہ یہ مدعے اچھالیں گے، آپ کو الجھائیں گے۔ اگر آپ الجھ کر رہ جائیں گے تو پیروں میں جس آدمی کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہو یا کوئی رسیوں میں الجھ گیا ہو، وہ ناچتا رہے گا صبح سے شام تک لیکن مسافت طے نہیں کرے گا۔ اس لیے ایک بات یہ یاد رکھو، مدعے چاہے جتنے اچھالے جائیں، حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ مدعے کو مدعے کی حیثیت سے نمٹنے کی کوشش کرو، لیکن قوم و ملت کے مستقبل کے لیے تعمیری رخ پر مسلسل محنت کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھو۔ تعلیم محنت کرو، لوگوں کے معاش کو اوپر اٹھانے کے لیے محنت کرو۔ اس ملک کے غیر مسلم کے ذہن میں آپ کے بارے میں جو غلط زہر بھرا جا رہا ہے اسے صاف کرنے کے لیے محنت کرو۔ اس ملک کے اندر وہ علاقے، وہ مقامات جہاں سے لوگ آپ کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں، میڈیا ہو یا پھر یہ کہ حکومت کے وہ سارے مراکز جہاں سے سب کچھ غلط کرنے کی کوشش کی جا رہی، وہاں تک آپ پہنچ کر کسی کو نقصان پہنچانے نہیں، اپنے اور اس ملک کے ہر شہری کے حق کی حفاظت کرنے کے لیے محنت کرو۔ مدعوں میں الجھ کر رہو گے، ساری زندگی الجھتے رہو گے، کوئی تعمیری کام نہیں کر پاؤ گے۔ مدعوں کو اہمیت کم دو، جو مسئلہ اچھالا جاتا ہے اسے سرنڈر مت کرو، سامنا کرو، لیکن کام وہ کرو جو پائیدار ہو، کام وہ کرو کہ جس کے بعد قوم کا سر کسی کا محتاج نہ رہے۔ ہماری صورتحال وہ ہو جائے کہ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے۔ مثبت انداز میں آپ کے جو کام ہیں ان پر محنت کریں۔ یہی کچھ پیغام مجھے آپ حضرات کو دینا تھا۔ میں نے جیسے کہا مسلمانوں کو حالات حاضرہ میں کرنا کیا چاہیے، کچھ باتیں میں نے رکھی۔ یہ دعویٰ نہیں ہے کہ دنیا بدل جائے گی، لیکن یہ یقین ضرور ہے کہ اس سطح پہ اگر ہم کام کرنا شروع کریں گے، اللہ کی توفیق سے ہمارا سفر صحیح سمت پر، صحیح رخ پر شروع ہو جائے گا، اور جو رب صحیح رخ پر سفر شروع کرنے کی توفیق بخشے گا، وہی ہمارے اور آپ کی منزل تک ہمیں پہنچانے کا ذمہ دار ہوگا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو اپنے حالات کو سدھر کر، سمجھ کر اپنے حالات کو سنوار لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔